السلام علیکم۔ مئی 11 2013 جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تو بہت زیادہ امید یہ تھی کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی پاکستان میں کچھ استحکام کا باعث بنے گی، کچھ ریفارمز کا عمل بھی آگے بڑھے گا۔ جس طریقے سے الیکشن پروسیس کے اوپر اتفاق کیا گیا، جو مطالبات سیاسی جماعتوں کے تھے لگا وہ بھی مانے گئے۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 ہوئی، فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر بنے۔ لیکن ایک سال بعد آج ہم جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پر ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف وہ کہتی ہے کہ انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، ووٹ آڈٹ کروایا جائے، ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر اس آڈٹ کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے تو پھر ہم ارلی الیکشن یا مڈ ٹرم الیکشنز کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ روز جب ہم پروگرام کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم ثبوت لے کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ انتخابات میں کچھ نہیں ایسا ہوا جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشنز کال کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم ثبوت لے کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ کیا دھاندلی ہوئی۔ تو آج کا پروگرام ایک مناظرہ ہے جس میں دونوں جماعتیں اپنے اپنے ثبوت اور حقائق سامنے رکھیں گے۔ نادرا کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، الیکشن کمیشن کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، یہ پلندہ ہے پورا جو میرے پاس ہے، یہ ایکچوئل ڈاکومنٹس ہیں، آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، ان کی کاپیز ہم آپ کو اسکرین پہ بھی ڈالتے جائیں گے۔ تو پروگرام میں اپنے مہمانوں سے باری باری پوچھیں گے کہ ان کے پاس آرگومنٹس کیا ہیں، اسی کی روشنی میں پروگرام کو آگے بنائیں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہوں گے اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اسد عمر صاحب ویری وارم ویلکم۔ لاہور سے وزیر قانون پنجاب رانا مشہود احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل سر۔ اور قمر رضوان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے اور وہ مبصر کا کام کریں گے، اپنا تجزیہ بھی دیں گے، اپنی پارٹی کا موقع بھی دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انتخابات میں کیا ہوا۔ اسد عمر صاحب آپ کی طرف سے سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ فرمائیے گا میرے پاس 256 258 118 تین کی رپورٹس پڑی ہیں، تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ہوا؟ جی ندیم صاحب، جس طرح میں نے کل کہا تھا انہی سیٹس کی 256 118 اور 122 کی میں نے مثال دی تھی، ان کا میں آپ کے پاس ڈیٹا لے کے آیا ہوں۔ سب سے 256 سے سٹارٹ کرتے ہیں جی، کراچی کی سیٹ جو ہے، زبیر خان ہمارے وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے، 69 صرف پولنگ سٹیشنز کی وہ کروا سکے یہ ریکاؤنٹ، کیونکہ جو چندہ وندہ ڈال کے جتنے ان کے پیسے جمع ہوئے تھے اس میں پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 84,748 ووٹ ہیں۔ نادرا کی انالیسس کے بعد یہ پتا چلا کہ اس میں سے 6,815 84,748 میں سے 6,815 جو ہیں وہ پوری طریقے سے ویریفائی کیے جا سکتے ہیں، جو تمام الیکشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ صرف 8% ووٹ تصدیق شدہ ووٹ ہیں جو مکمل طور پہ تصدیق شدہ ہیں۔ 11,343 بیلٹ پیپر جو اس میں سے نکلے وہ ان کے خلاف جو شناختی کارڈ لکھے ہوئے تھے وہ شناختی کارڈ نے نادرا نے کبھی ایشو ہی نہیں کیے تھے۔ اچھا، یہ وہ نمبر ہیں جو نادرا نے ایشو نہیں کیے، وہ نمبر کارڈ ایشو نہیں ہوا تھا تو وہ پڑھ گیا۔ اچھا، یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ تو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، اور یہ تو ہو کیسے سکتا ہے؟ اچھا، یہ اسکرین پہ سامنے گرافکس آ رہے ہیں، نمبرز آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ 11,343 ایسے ووٹس ہیں جو نادرا نے آئی ڈی کارڈ ایشو ہی نہیں کیے، وہ وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ جی، اور دوبارہ صرف میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ 1/3 پولنگ سٹیشن سے کم ہے پوری کانسٹیٹیونسی کے، درست ہے، جس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ 791 ووٹ جو ہیں وہ ووٹ پڑے ان شناختی کارڈ کے اگینسٹ جو شناختی کارڈ تو تھے لیکن اس کانسٹیٹیونسی کے ووٹر نہیں تھے، اس حلقے کے نہیں تھے، کسی باہر کے حلقے تھے، ادھر بھی وہ ووٹ ڈال کے چلے گئے۔ 2,812 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ ووٹ ڈالا، اور 5,839 ووٹس پڑے جو ملٹیپل ووٹس تھے، جن میں سے ایک صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ کمال کیا، گلستان جوہر کے ایک صاحب ہے، انہوں نے 7 دفعہ نہیں، یہ والے حلقے کے 7 دفعہ ووٹ ڈالا، وہ اوورال 35 کا بھی ریکارڈ ہے، 7 دفعہ انہوں نے ووٹ ڈالا۔ اب یہ ہم سب پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نظام کے اندر پاسبل نہیں، آپ کے سامنے خود رپورٹ جو پڑی ہوئی ہے۔ 314 اچھا، ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور نام پتہ بھی ہے، اگر کسی کو ہو تو مجھے پروگرام میں میسج کر دے، میں آن ایئر ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور نام پتہ پورا ڈال دوں گا۔ 35 والے کا بھی ہے، 7 والے کا بھی ہے۔ جی صحیح۔ اچھا جی، 26 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پر جو ووٹ پڑے وہ بیلٹ پیپرز ور مور دین دی ایشو، مطلب جتنے ٹوٹل بیلٹ پیپر ایشو ہوئے اس سے زیادہ ووٹ نکل آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپرز تو 500 تھے تو ووٹ وہاں سے 700 نکلا؟ اس کے 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ باقی میں ڈبے بھرے گئے، ٹھیک ہے نا، کسی نے الگ سے بیٹھ کے مہرے لگا کے اس کے اندر اسٹفنگ کی گئی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ریٹرننگ آفیسر نے ٹوٹل لکھا، یہ آپ کو نظر آئے گا 122 لاہور کی جو سیٹ ہے، 118 دونوں میں نظر آئے گا، یہ والا کیس میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو ریٹرننگ آفیسر نے نکلے اور جب اس کے بعد جو ٹریبونل نے یا نادرا نے انالیسس کی تو ووٹ کم نکلے، باقی ووٹ پتہ ہی نہیں چلے کدھر گئے۔ سو وہ ووٹ جو ہیں، کیونکہ کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹر فائل ہوتا ہے، ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوتا ہے، تو کاؤنٹر فائلز وہاں پہ کاؤنٹر فائلز ان کو نظر نہیں آئی وہاں پہ، لیکن ووٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ کے اندر۔ کمال ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی،
پھر اسی طریقے سے ایک اور کمال جو ہے، صرف یہ کمال نہیں ہے کہ میں نے اپنے ووٹ بڑھوا دیے، 37 پولنگ سٹیشن، جب 69 پولنگ سٹیشن تھے، 26 میں جتنے بیلٹ تھے اس سے زیادہ ووٹ نکل آئے، 37 میں جتنے ایشو ہوئے اس سے کم نکلے، باقی کہاں گئے؟ باقی ڈسٹروائے ہو گئے، ڈسٹروائے ہو گئے، باقی ڈسٹروائے ہوئے۔ اچھا، یہ ڈسٹروائے کو میں آگے جا کے ایک لودھرا والا حلقہ ہے، وہاں بتاؤں گا ڈسٹروائے کیسے ہوتے ہیں، وہاں بیگز کی آپ کو کنڈیشن دکھاؤں گا، اور یہ اس حلقے میں 57,642 ووٹس ہیں، وہ ویریفائیبل نہیں ہے ڈیو ٹو بیڈ انک، بیڈ تھم امپریشن اور وٹ ایور از دی ریزن۔ یعنی 69 میں سے 63 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جس میں یا بیلٹ سے زیادہ ووٹ نکل رہے ہیں یا کم نکل رہے ہیں۔ 47,442 ووٹ ایسے تھے جو میچ نہیں ہو سکے انک سمجنگ وغیرہ کی وجہ سے۔ تو یہ 256 کی آپ نے سٹوری دیکھ لی، اگر اس کو کوئی الیکشن کہتا ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ اسی پہ رانا مشہور صاحب کے پاس چلیں گے۔ رانا مشہور صاحب آؤٹ آف 84,748 ووٹس، صرف 6,815 ووٹس ایسے تھے جو مکمل تصدیق شدہ تھے۔ باقیوں کے متعلق یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ سارے جعلی تھے، لیکن وہ تصدیق نہیں ہو سکی ڈیو ٹو سرٹن ریزن، یا ان کا تھم امپریشن ٹھیک نہیں تھا، انک ٹھیک نہیں تھی، ریڈیبل نہیں تھے، نمبرز غلط لکھے ہوئے تھے، یا کچھ اور وجہ تھی۔ اب آپ بتائیے 256 پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر دوبارہ اس میں سے ملک صاحب کوئی 14,000 ووٹ جو ہیں وہ تو تصدیق شدہ جعلی ہیں نا، وہ تصدیق شدہ جعلی ہیں، باقیوں کے بارے میں پتہ نہیں جعلی ہیں کہ نہیں ہیں۔ 14,000 تصدیق شدہ جعلی ہے، کیونکہ 11,343 جو ہے وہ بیلٹ پیپر جعلی شناختی کارڈ کے اگینسٹ، اور 2,800 لوگوں نے جو 5,800 ووٹ ڈالا، یعنی 3,000 ووٹ۔ رانا مشہور صاحب اب آپ 256 پہ پہلے آپ بتائیے، باری باری حلقوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ جی، پہلی تو بات ہے کہ 256 جو ہے یہ ذرا ایکسپلین کر دیں، یہ کراچی شہر کا حلقہ ہے، اور اس کے اندر جو بھی ہم تو دیکھیں، کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں جو بات کی تھی، جہاں جہاں پر پروف ملتا ہے اس کے خلاف الیکشن ریفارمز لے کر آنی چاہیے، جہاں جہاں پر زیادتی ہوئی ہے وہاں پر بالکل الیکشن ٹرائیبیونلز آزاد ہیں، الیکشن پٹیشنز کرنے کا اختیار ہے، اور انہوں نے یہ والا حق اپنا کراچی میں استعمال بھی کیا، جس حق کو استعمال کرنے کی بنیاد پر یہ سارا ریکارڈ جو ہے آج قوم کے سامنے آیا۔ میں آپ کے ساتھ 256 کے اندر پاکستان کے پورے شہروں کے اندر جو جو کچھ ہوا ہے بالکل اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس پر ریفارمز ہونی چاہیے، اور اس کا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور جو پارلیمانی کمیشن باڈی بن چکی ہے وہاں پر یہ لے کر جائیں، جو ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں۔ اجازت سے یہ پوچھ لوں کہ 256 کراچی کا حلقہ تھا، وہ پنجاب کا نہیں تھا، یقیناً اس میں آپ نے دھاندلی نہیں کروائی ہوگی، کوئی اور دھاندلی کر رہا ہوگا وہاں پہ، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس 256 میں ان نتائج کی روشنی میں یہ جو میرے پاس ہیں کہ آؤٹ آف 84,000 ووٹ صرف 5,893 ووٹ تصدیق شدہ ہیں، کیا کارروائی کی گئی ان آر اوز کے خلاف، ان پریزائڈنگ آفیسرز کے خلاف، ان جعلی ووٹوں کے خلاف جو بھگتائے گئے؟ کیونکہ اس میں ثابت شدہ نمبرز موجود ہیں کہ اتنے ووٹ جعلی ڈلے، ایک شخص نے 35 ڈالے، ایک نے 7 ڈالے، وہ بھی موجود ہیں جن کو نمبرز میچ نہیں کر رہے، کیونکہ الیکٹورل رولز کلیئر تھیں، وہاں فوٹوگراف بھی تھا، وہاں آئی ڈی کارڈ نمبر بھی تھا، اور وہاں تھم امپریشن کی جگہ بھی تھی جو پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں لگوانی تھی۔ تو جس نے وہاں ریگولیرٹی کی وہاں ایکشن کیا ہوا؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، بات پہلی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار، میں چند اینکرز جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، یو آر ون آف دیم، کیونکہ آپ نے ہمیشہ لاجک کی بات کی ہے۔ میں آپ کی خود بہت عزت کرتا ہوں، آپ لاء منسٹر ہیں، اسی لیے تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کمی ہے، اور جہاں جہاں پر دیکھیں آپ یہ ایک ہی فارمولا پورے پاکستان پر نہیں لگا سکتے، کچھ حلقے ایسے بالکل نکل کر آئیں گے جن کے اندر لوگوں کا زور چل گیا، جس کے اندر جو پولنگ سٹیشنز ہیں پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر 93% الیکشن جو ہے وہ فیئر ڈکلیئر ہو رہا ہے تو 7% کا مارجن، آپ اگر وہ اٹھا کر فلوریڈا کا جو آرڈر ہے، جو ججمنٹ آئی ہے اس کو پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی الیکشن پروسیس جو 93% یا اس کے ایکویولنٹ جو ہے وہ اگر فیئر کنسیڈر ہو تو اٹ مینز الیکشن از فیئر۔ اب پاکستان کے اندر سر رانا مشہور صاحب، پاکستان میں اس سے ادر وے راؤنڈ سر، رائٹ ناؤ یہ جو میں 256 کی مثال دے رہا ہوں اس میں 7% فیئر ہے، 93% کوسچنیبل ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تصدیق ہو سکیں گے یا نہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا ایکشن کیا گیا ان آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسرز کے خلاف 256 کی، صرف ابھی 256 پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد 118 پہ آتے ہیں، 256 پہ جن کے خلاف یہ ریگولرٹی ثابت ہوگی نا، یہ رپورٹ ہے نادرا کی اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی ہے میرے پاس، اس پہ ایکشن کیا ہوا ان کے خلاف؟ دیکھیں پہلی بات ہے ملک صاحب، کل جب میری اور آپ کی بات ہوئی تھی اور اسد عمر صاحب بھی تھے، بات 118 کی ہو رہی تھی، میں آج 118 کا ریکارڈ لے کر آیا ہوں، 256
میں صبح الیکشن کمیشن سے اس کا بھی ریکارڈ منگاؤں گا, اور بالکل اگر کسی نے کچھ کیا ہے یہاں پہ تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ 118 کی طرف دوبارہ آتا ہوں, لیکن قمر زمان کائرہ صاحب سے پہلے 256 اور 258 کی بھی ایسی کنڈیشن ہے. ابھی 256 کی تو پوری تفصیل انہوں نے پڑھ کے سنا دی. یہ جو 258 والا حلقہ ہے آلموسٹ سملر ریزلٹس ہیں, نمبرز دوبارہ پڑھنے پڑیں گے, لیکن 7-8% سے زیادہ وہاں پہ بھی ووٹ تصدیق شدہ نہیں ہے. باقی یا وہی پہ ہے کہ تھم امپریشن ٹھیک نہیں ہے, کہیں پہ کسی حلقے کسی پولنگ سٹیشن کے اندر جتنے ووٹس ایشو ہوئے ہیں اس سے زیادہ ڈلے ہوئے ہیں, کہیں پہ کاؤنٹر فائل میچ نہیں کرتی, کہیں پہ وہ ہے کہ نادرا نے وہ نمبر کیا تھا جو اوپر لکھا ہوا ہے. قمر زمان کائرہ صاحب 256 اور 258 پہ کراچی کے 2 حلقوں پہ تبصرہ کر دیجئے پہلے آپ, پھر ہم دوبارہ 118 کی طرف آئیں گے. کیا الیکشن ہوا وہاں پر اور ان کے لوگوں کے خلاف ایکشن کیا ہوا؟ ندیم صاحب, آج کل ملک کے اندر جو فضا بنی ہوئی ہے جس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ شاید کچھ جمہوریت کو ڈیریل ہو رہی ہے, کوئی بڑا ایک کیوس کی کیفیت بنتی جا رہی ہے, ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, لگتا یوں ہے. اگر آپ اس تاثر کو یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی نیت کیا تھی, سٹارٹ میں کیا ہوا, الیکشن چیلنج ہوا, پٹیشنز ہوئیں, پٹیشنز ڈیلے ہوئیں, کچھ پٹیشنز کو چیف جسٹس آف پاکستان نے انٹرٹین کیا, کچھ کو نہیں کیا, کچھ کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ کے ان کو فارغ کر دیا کہ آپ پٹیشن میں وہاں جاؤ, میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں. لیکن اگر یہ تو تھم رول ہوتا سب کے لیے تو اور بات ہوتی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, سلیکٹیو ہوا, بالکل سلیکٹیو ہوا. دوسری بات, اب گورنمنٹ کی طرف آتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو کتنا سیریس لیا. پہلے کہا دھاندلی ہوئی ہے, پھر کہا کہ نہیں اب الیکشن فیئر ہو گیا کیونکہ ان کے حق میں چلا گیا سارا کچھ, اور آگے بڑھے. جب تحریک انصاف نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا, احتجاج کیا, بار بار احتجاج کیا کہ بھائی آپ کیوں اس معاملے کو نہیں کھول رہے ہیں, گورنمنٹ آف دا ڈے ہمارے ساتھ مل کے یہ چلے الیکشن کمیشن میں اور بات کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اسی وقت اگر الیکشن کمیشن کو لکھتی کہ آپ کے جو بائی لا انڈر الیکٹورل لا جو ٹریبونل آپ نے بنائے ہیں وہ پابند ہیں کہ 4 مہینے میں فیصلہ کریں گے, اور اگر انہوں نے فیصلے نہیں کیے تو وہ اپنے لمٹ سے وائلیٹ کر رہے ہیں, اپنے رول سے وائلیٹ کر رہے ہیں. لہذا انہیں انسٹرکٹ کیجئے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, کسی کو بھی ایڈجرمنٹ نہ دیں, یہ مانگے نہ دیں, میں مانگوں نہ دیں, جو پی ایم ایل این والے مانگے نہ دیں, تو اس کے مطابق فیصلہ جلدی ہو جاتا. یہ احتجاج کی صورت بنتی ہی نا. اب یہی احتجاج جب حلقے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ, ان حلقوں میں بڑے لیول پہ ہمیں ایمبیزلمنٹ ملتی ہے. مطلب ان کو چھوڑیے, یہ جو 4 حلقوں کا کہہ رہے ہیں, جو آپ حلقوں 2 کا کہہ رہے ہیں, چودھری منظور صاحب کا حلقہ ہے قصور کا, ہم نے وہ کھلوایا, اس کے رزلٹ ویریفائی کرائے, جتنی بڑی امبیزلمنٹ ہم نے آپ کو بتائی ہے, ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ 7% تصدیق شدہ ہے. میں تو اسی طرف ان آرઓز اور پریزائڈنگ آفیسرز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں؟ ہم تو ان کے خلاف, گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. الیکشن کمیشن تو میں روز کہتا ہوں, اور شاید کوئی مناسب لفظ نہیں ہے, لیکن میں روز کہتا ہوں کہ وہ بھنگ پی کے سویا, ملک میں آگ لگی ہے, سسٹم ڈیریل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سارا روز چیخ رہے ہیں, وزیر اعظم چیخ رہے ہیں, ہم چیخ رہے ہیں کہ خدا را کچھ سوچو. آج بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہے, اور جو آروز کے خلاف ہم نے تو باقاعدہ پٹیشن کی ہے کہ ان کے خلاف پرچے کاٹے جائیں, یہ ذمہ داران ہے. تیسری بات یہ ہے ندیم صاحب کہ جب الیکشن ہوتا ہے, آپ کی بات قطع ویریفیکیشن کا پروسیس چلتا ہے. چھوٹی سی بات, ویریفیکیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے, گورنمنٹ کی نیت کیا ہے. ایک تو یہ گورنمنٹ نہیں ہلتی, یہ الیکشن کمیشن کو نہیں لکھتی, یہ سپریم کورٹ کو نہیں لکھتی. دوسری بات, جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں اور کمیٹی بناتے ہیں, اس کمٹمنٹ سے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر ویریفیکیشن کے پروسیس میں ایک بڑا کیچ رول تھا جس بندے کا, وہ تھا چیئرمین نادرا. چیئرمین نادرا کو جس طرح مشکوک طریقے سے بلا کے لاہور میں رات کو یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو عدالت بحال کر دیتی ہے, اس کے بعد اس کو خوفزدہ کیا جاتا ہے, اور وہ انڈر پروٹیسٹ غریب اور جان چھڑاتے ہوئے سے استعفیٰ دیتا ہے. اور کیا جرم کیا, کوئی قصور نہیں کیا. اس کا نام ای سی ایل پہ, وہ ابھی بھی انہوں نے کل بھی میسج کیا ہوا تھا, ٹویٹ کیا ہوا تھا مجھے کہ خوفزدہ کیا جا رہا ہے مجھے. غصہ ختم نہیں ہو رہا اس لیے کہ اس نے کچھ ایسی چیزیں یہاں کر دی ہیں یا کوئی ایسے رپورٹ فائل کر دی ہے جس سے جان نہیں چھوٹ رہی. میرے وہ پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے منسٹری کو دکھائے, میں کہتا منسٹر, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ منسٹری کو, ذمہ داران کو رپورٹ دکھائے بغیر, بقول ان کے جو کہ وہ پابند نہیں تھے, میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ انہوں نے فائل کر دی ہے, یہ اس کا قصور ہے. ورنہ وہ ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے یار, آنےسٹ آدمی ہے, اس کے تو کیوں نہ لوگ سوچے. اور ان کے والد صاحب بہت بھلے معنی صاحب, بہت کمالات. بڑے ندیم صاحب جتنے حلقے کھلے, اگر اس میں امبیزلمنٹ ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی کھلتے ہیں ان میں امبیزلمنٹ ہے, تو پھر مجھے رانا صاحب بتا دے کیا کرنا چاہیے. اچھا ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ میرے ہاتھ میں ایکچوئل رپورٹس ہیں جن کی آپ کو کاپی نظر آ رہی ہیں. یہ 256
یہ 118 اور یہ 258 باقی صوبائیوں والوں کی بھی رپورٹس میرے پاس پڑی ہیں. ہم 118 کی طرف آئیں گے نہیں اگر بڑے پیمانے پر منصب کھل جاتی ہے بات. پریزائڈنگ آفیسرز اور الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی جب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہاں ریگولرٹیز ہیں؟ آپ کو ایک رپورٹ اور بھی دکھاؤں گا جہاں خود سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکنالج کر رہا ہے کہ ROs نے گڑبڑ کی اور ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. بریک لے لیں, بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم انتخابی دھاندلی کے اوپر ایک مناظرہ کروا رہے ہیں. PMLN PTI کے مابین اور پاکستان پیپلز پارٹی, وہ خود کہتے ہیں ہم وکٹم ہیں اور ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. وہ ساتھ مبصر بھی ہیں اور ایک آزادانہ اوپینین بھی دیں گے قاہرہ صاحب. لیکن سب سے پہلے اسد عمر صاحب 118 رانا مشہود صاحب کہتے ہیں کل 118 کی بات کی تھی. 118 کے نتائج کیا ہیں آپ کے پاس؟ آپ کی جماعت سے جن دنوں ووٹوں کی تصدیق ہو رہی تھی تو ایک دعویٰ یہ بھی آیا تھا کہ کامسیٹس کی بیسمنٹ میں جو نادرا کا آفس ہے وہاں پر بیٹھ کے ان 4 حلقوں کو ری انجینئر کیا جا رہا ہے, پورے ووٹ پروسیس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے ریزلٹس کو. 118 مناظرے کا لفظ کیونکہ بڑا بدنام ہو چکا ہے, ڈائلاگ کرا لیں. اچھا جی, یہ میرے والدہ کے جو نانا تھے وہ ان کے مناظرے کا چیلنج تھا. ایک اپنے ایک قادیانی مذہب جنہوں نے شروع کیا تھا, ان کے اس لیے میں نے کہا ان کے بانی کو. تمہارے خاندان میں تو مناظرے کی بڑی قاہرہ صاحب کی طارق قادری صاحب ان کو کہتے تھے مناظرہ کر لیں میرے ساتھ آ کے, پھر انہوں نے جا کے وہاں چائے پی ان کے ساتھ اور دوستی کر لی, ڈائلاگ کیا. NA 118 پہ آ جائیں جی. NA 118 میں الیکشن ٹریبیونل نے جی جناب ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایویلیویٹ کریں ریزلٹس. 1,69,317 ووٹ پڑے تھے جی اکارڈنگ ٹو دی ریٹرنز فائلڈ بائی دی ROs. ٹوٹل ووٹ سے 1,69,317 ووٹس میں سے انہوں نے کہا جناب کہ 88,258 ووٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. 88,000 کا ہاف آف دیٹ 50% آف دیٹ سے زیادہ جو ہے اس کا ریکارڈ ہی نہیں ملا. کہاں گئے وہ ووٹ؟ یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یا تو وہ جو ہے وہ فزیکلی سٹفنگ ہوئی یا فزیکل سٹفنگ کے بغیر RO نے کوئی مہارت دکھائی جو وہ تو مجھے اس کی یہ ڈیٹیل نہیں پتا. جو ویریفائی ہوئے وہ کتنے تھے؟ جو 81,000 باقی بچ گئے جی, 81,059 ووٹ باقی بچ گئے. اس 81,059 ووٹ میں کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے وہ 36,087 ووٹ کا نہیں مل سکا, تو ان کی کمپلیٹ ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. باقی 45,000 ووٹ جو ہے کل بچے. 46,118 ووٹ ٹو بی 118 یہ میرے پاس نمبر ہے. 46,118 ووٹ جو بچے وہ آ گئے نادرا کے پاس. ووٹ آڈٹ ہوتا ہے. اب نادرا کے پاس سکینیبل ڈیٹا 46,118 ووٹوں کا آ گیا. نادرا نے کہا جناب اس میں سے 15,835 جو ہیں یہ تو میں ویریفائی کر سکتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے. آؤٹ آف 46,000 169 سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے, صرف 15,000 میں سے 15,000 پہ آ گئے. تو وہی آپ کا جو حساب چل رہا ہے نا 8% 9% نہیں ٹاپ رہا کوئی بھی حلقہ جو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. 4,043 ووٹ کو نادرا نے کہا باقاعدہ طور پہ کہ یہ جعلی ووٹ ہے, کیونکہ یہ اسکرین پہ رپورٹ ڈالیے گا جی, یہ پڑھی جا رہی ہوگی آپ کے سامنے رپورٹ ہے جی. 4,043 وہ ووٹس ہیں جن کا نادرا نے کبھی آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے کہا جی 142 ووٹ جو ہے وہ حلقے کے باہر جو رجسٹرڈ تھے وہ وہاں پہ پڑ گئے. 146 ووٹ جو ہے وہ ملٹیپل ووٹنگ والے جو کیس ایک سے زیادہ ووٹ والا, 272 میں کاؤنٹر فوائلز نہیں مل سکے. 44 ووٹس were reportedly polled by non-registered voters. یہ شاید 44 وہ ووٹ تھے جن کا ذکر کل صاحب کر رہے تھے. یہ بچوں نے ڈالے ہوں گے جو وہ ڈال دیے. اب جناب دل آ گیا ہوگا کسی کا, ابو جی میں نے بھی ووٹ ڈالنا ہوتا ہے نا, ابو جی میں نے بھی ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, ان کا ووٹ ڈال لو. یہ ضیاء الحق کے وہ ریفرینڈم میں ایسے ہوا تھا, بچوں نے وہ تو سر وہ تو چھوڑ دیجئے, وہ تو باقاعدہ پرچیاں ملی تھی 8,000 10,000 ڈال لو. اور 25,636. اچھا دوبارہ میں جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے یاد کرایا تھا وہ کراچی تھا, یہ لاہور ہے. ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہروں کی بھی بات کریں جہاں پہ میڈیا پریزنٹ ہے, جہاں پہ بڑا پڑھا لکھا ووٹر ہے. امیدوار کون سا نام بھی لے دیجیے گا 118 سے. نون لیگ ہمارے حامد زمان تھے جی, نون لیگ والے صاحب کا میرے نام یاد آ رہا ہے اس وقت, رانا صاحب سے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا ملک ریاض
نام بھی بڑا ویسے خطرناک ہی ہے. اچھا ملک ریاض صاحب کی تو سب سے دوستی ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے خطرناک؟ سب سے نہیں ہے, تقریباً سب سے ہے. تقریباً ہی کر لیں. خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی تک سب سے نہیں ہے. اچھا یہ تقریباً ہے, تقریباً ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر کراچی لاہور میں یہ ہو رہا تھا الیکشن, تو وہاڑی میں, لودرا میں, اٹک میں اور چکوال میں کیا ہو رہا ہوگا؟ میں لودرا کا بھی دکھاؤں گا, میرے پاس وہ پکچرز ہیں, لیکن پہلے رانا مشہور صاحب 118. اب آپ کا موقف. آواز اڑ گئی. 118 رانا مشہور صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے سر. اچھا رانا صاحب کو دوبارہ لائن کنیکٹ کروائیں, اتنی دیر ذرا وہ تو شاید لودرا والے حلقے کی جو ہم نے دکھائی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اور ایک وہ پریزائڈنگ آفیسر کی رپورٹ دکھائیے جس نے یہ کہا کہ رات 12 بجے کے بعد وہ جو کمپیوٹرائز سسٹم تھا وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور فجر کے قریب تک آ کے کمپلیٹلی بیٹھ گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں ہدایت جاری کی. یہ فیصل آباد کے حلقے کے ایک افسر کی رپورٹ ہے, آپ کو بھی دکھاتے ہیں, جوڈیشل آفیسر کے اپنے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہا کہ آپ مینولی ریزلٹس ہمیں بھیجنا شروع کر دیں, تو اس کے بعد ہم مینولی بھیجتے گئے. یہ الیکشن کمیشن کا اپنا قصور ہے, انہوں نے ہمیں سسٹم دیا تھا اور آر اوز کو ٹریننگ بھی کی تھی, لیکن سسٹم رات 12 بجے کے بعد سلو ہونا شروع ہوا اور فجر کے قریب آ کے کمپلیٹلی وہ کولیپس کر گیا, اس سسٹم نے کام نہیں کیا. یہ رپورٹ بھی ڈالی ہے. اور دوسری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آر اوز کے اوپر ہمارا کمپلیٹ کنٹرول نہیں تھا. اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں الیکشن پروسیس میں, یہ دونوں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر رپورٹس نظر آ رہی ہیں, تو ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. اگر کوئی گڑبڑ کر بھی لیں تو ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. رانا مشہور صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ درمیان میں کٹ گئی تھی. رانا مشہور صاحب ابھی دوبارہ مجھے, جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے مجھے. 118 کے اوپر رانا مشہور صاحب, اسد عمر صاحب نے تو اپنا تفصیلات دے دی کہ یہ ووٹ اصل ہیں اور یہ ووٹ نقل ہیں. کوئی 8% کے قریب ہیں جو کہتے ہیں ٹوٹل 169,000 میں سے تصدیق شدہ ووٹ ہیں. آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ طے میں پہنچے تک تحقیق کیے بغیر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں. آج صبح ہی میں نندی پور گیا ہوا تھا, پوری دنیا میں شور تھا کہ جی نندی پور چل نہیں رہا. ہم نے وہاں پر میڈیا کو لے کے گئے, وہاں پر ہم نے ٹربائن چلتے دکھائیں. مطلب آج جھوٹ اتنی تواتر سے بولا جاتا ہے کہ جھوٹ, وہ جو گوئبلز کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ محسوس ہونا شروع ہو جائے. اب 118 کی جو بات ہو رہی ہے, میں نے یہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں, اس کو میں نے آپ کو بھی ان کی کاپی بھجوائی تھی. اس کے اندر سید مظفر علی جو ڈی جی نادرا ہیں وہ وٹنس نمبر 5 پر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ اپرچونٹی واز گیون ٹو حامد زمان صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو اپرچونٹی دی گئی کراس ایگزامینیشن کی, ان کے کونسل نے وہ اپرچونٹی اویل ہی نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کے جو کونسل تھے انہوں نے کراس ایگزامن کیا ملک ریاض کے, جس کے اندر یہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرم انکمپلیٹ الیکشن بیگ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ندیم صاحب, کہ جس کے اندر ڈز ناٹ کنٹین جو الیکٹورل رول تھا, بیسک جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکی 84,000 ووٹ کی. یہ ہوا کیا تھا کہ الیکٹورل رول جو ہوتا ہے, یہ قائرہ صاحب بھی الیکشن ریگولر لڑتے رہتے ہیں, اسد عمر صاحب نے تو پہلا الیکشن لڑا ہے, جب صوبائی حلقہ اور قومی حلقہ ان کے بیگز کے اندر جب ووٹ گن کے واپس ڈالے جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اس کے الیکٹورل رول ڈالا جاتا ہے. کئی دفعہ وہ صوبائی حلقے کے بیگ میں پڑ جاتا ہے, کئی دفعہ وہ قومی حلقے کے بیگ میں پڑ جاتا ہے. ابھی ملک ریاض کے لائر نے, کونسل نے یہ اپلیکیشن بھی ٹرائیبیونل میں دی ہے کہ وہ الیکٹورل رول صوبائی حلقے کے بیگز کھول کے ان میں سے نکالا جائے تو آٹومیٹکلی یہ ویریفیکیشن ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے. اب ان کے جو 46,000 ووٹ جن کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, اس کے اندر 15,000 کی ویریفیکیشن آ چکی, جو انہوں نے بالکل کہا کہ جی بالکل کلیئر ہے. 25,636 پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئیڈینٹیفائی اس لیے نہیں ہو سکے, اگلے پیج کے اوپر انہوں نے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ کہیں پر ایکسیسو انک یوز ہو چکی ہوئی ہے, کہیں پہ جب اس کو ڈبل کر کے بند کیا گیا تو وہاں پہ اس کی ڈبلنگ ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے کہا, ادروائز انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کے اوپر جو CNIC نمبر ہے وہ بالکل وہی ایکوریٹ نمبر ہے جس کا یہ ہے, اور 46,000 ووٹوں میں سے صرف 44 ووٹس کو وہ بوگس کہہ رہے ہیں.
یہ اصل صورتحال ہے. 4000 وہ بھی ووٹ شامل ہے جن کو کبھی نادرا نے آئی ڈی کارڈ نمبر ہی جاری نہیں تھا کیا. وہ ٹیبل آپ کے سامنے ہوگا, یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. بالکل, دوسرا میں نمبر اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. پہلے نمبر ہے 46,000 اور 4000 وہ ہے جن کو نادرا نے کبھی آئی ڈی کارڈ جاری نہیں کیا. سر میں اس طرف بھی آ رہا ہوں ملک صاحب, اس طرف بھی آ رہا ہوں. اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے الیکشن جو ہے ٹرائیبیونل, اس کے اندر کہ 4043 electors exercise their right of vote whose CNIC number was not properly put there. ہوا کیا کہ ایک ڈیجٹ مس ہو گیا. جب CNIC نمبر لکھا جاتا ہے کہیں پر ایک نمبر مس ہو گیا, کہیں پہ رہ گیا. یہ پورا ٹرائیبیونل کے اندر یہ سارے کا سارا اسی طرح لکھا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب یہ لوگ, میں آپ سے صرف ایک بات اور کرنا چاہوں گا, پورے پنجاب کے اندر 148 نیشنل اسمبلی کے حلقے, 288 صوبائی اسمبلی کے حلقے, ٹوٹل پٹیشنز پورے پنجاب میں جو فائل ہوئی وہ 55 ہوئی. 55 کے اندر سے آج کے دن تک 40 کا فیصلہ ہو گیا ہے, 15 صرف پینڈنگ ہیں. اور ان 55 کے اندر سے ٹوٹل پٹیشنیں جو پی ٹی آئی نے فائل کی وہ 20 سمتھنگ ہیں. یہ تو 35 پنچروں کی جو بات کرتے ہیں, یہ تو 35 پٹیشنیں نہیں فائل کر سکے. اور آخری بات, ڈاکٹر مراد راز صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی عدلیہ بار بار جو ان کے ساتھ نہ چلے اس کو یہ متون کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ الیکشن پٹیشن ڈاکٹر مراد راز صاحب ہیں, انہوں نے فائل کر کے اس وقت عدالت سے سٹے لیا ہوا ہے. خود سٹے لے لیں تو یہ عدالتیں ٹھیک ہیں. عدالتیں اگر انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کینڈیڈیٹس کا ایکٹ ہے جنہوں نے سٹے لیا ہوا ہے, اس میں نہ حکومت کا کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے. اور آخری بات میں آپ سے کہوں گا, کائرہ صاحب نے کہا, سر آخری بات, کائرہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن, سر الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے تابع نہیں ہوتا. آئین کے اندر الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس ہے. اگر آپ نے کوئی امینڈمنٹس لے کر آنی ہے, آپ نے الیکشن کمیشن جو ہے ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے, وہاں پر ریفارمز لے کر آنی ہے, تو وہ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں لے کر آنے پڑیں گے. اور ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کا فورم جو ہے اب میں وہ پارلیمنٹ ہے. قائرہ صاحب سے بھی اس پہ 118 پہ رائے لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا وہ لودرا والے حلقے کی وہ تصویریں دکھائی تھی, وہ جو ووٹنگ بیگ کی صورتحال ہے وہ اسکرین پہ رہ جائے گی. جی قائرہ صاحب. رانا صاحب میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم نے الیکشن کمیشن کو آٹونومی دی تھی, فائنینشیل آٹونومی بھی دی تھی, ان کو بہت سارے رولز ان کے چینج کیے تھے اور ساری پارٹیوں کی مشاورت سے کیے تھے. جب ٹیسٹ آیا تو وہ فیل ہو گیا ہے. اس میں چیف الیکشن کمشنر نے خود بھی ایگری کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کنٹرول نہیں کرتے, لیکن حکومت ایک خط لکھ سکتی ہے, حکومت انسٹرکشن نہیں دے سکتی لیکن سجیسٹ کر سکتی ہے, اپیل کر سکتی ہے اور ان کو انفارم کر سکتی ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے. اٹانومس باڈیز کا یہ ایشو نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول کوئی نہیں ہوتا یا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا جا سکتا. قائرہ صاحب کیا سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ان اراکین کے خلاف ایکٹ نہیں کر سکتی؟ ان اراکین کے خلاف ایکشن کر سکتی ہے. کیوں نہیں وہاں پہ اپلیکیشن جاتی ہے, وہاں پہ بھیجیے. سپریم کورٹ آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, کیا گورنمنٹ عدالتوں سے انٹریکٹ نہیں کرتی؟ کیا آروز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ مقدمے کے ذریعے, ایک تو ہے نا پٹیشن کے ذریعے, ایک گورنمنٹ ادروائز بھی انٹریکٹ کرتی ہے. منسٹری آف لا, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اوپر ان سے انٹریکٹ کرتی ہے. یہ کون سا ایشو ہے سر؟ جہاں پہ نہ کرنا چاہیں وہاں 15 ماہ تک ہر قسم کی چیز کے پیچھے چھپا جاتا ہے. جہاں کرنا چاہتے ہیں تو غیر قانونی طور پہ آدھی رات کو نادرا کے چیئرمین کو فارغ کرنا. اچھا میرے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ابھی تک آروز اور پریزائڈنگ افسر کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ آپ جواب دے سکتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ وہ بیلٹ باکسز نظر آ رہے ہیں جی, جو آپ کو تھیلے نظر آ رہے ہیں لودرا والے حلقے کے, یہ جو کٹے پھٹے ہیں یہ جہانگیر ترین والا حلقہ ہے. یہ ساتھ دکھاتے جائیے جی, سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہاں حالات کس قسم کے ہیں, بیگ سے ووٹ کیوں غائب ہیں. چوہے کھا گئے ہوں گے جی, چوہے بلیاں کھا گئے جی, ہو جاتا ہے نا, ریکارڈ میں پڑے تھے. ابھی تو ریکارڈ بھی ویسے تحصیلداروں کے پاس ہی تھا, ویسے مال کھانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ وہ تحصیلدار کی ہوتی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں ہم. رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے الیکشن ڈسکس کر لیے جی, حلقے اور نمبرز بتا دیے کہ تصدیق شدہ نہیں ہے, یہ ہوا وہ ہوا.
آپ قاہرہ صاحب فرمائیے گا، گیلانی اس وقت جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ امریکہ میں مل رہے ہیں بائیڈن سے، نواز شریف صاحب جدہ میں ان کے کرون پرنس سے ملے ہیں، مکرن صاحب سے بھی ملے ہیں جو ان کو پکڑ کے لے کر گئے تھے۔ جدہ اور واشنگٹن پاکستان میں ہمیشہ اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب پولیٹیکل سچویشن لگتا ہے کہ بہت بڑے ٹرموائل کی جانب جانے لگی۔ 14 اگست اور پوسٹ 14 اگست کیا سچویشن ہے؟ ندیم صاحب، زرداری صاحب کا ٹور نیو یارک کا روٹین کا ہے، ان کو جو پروٹوکول گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ صاحب کا ہیڈ آف اسٹیٹ کا وہ تو جیلانی صاحب نے ریسیو کیا، بائیڈن سے ملاقات ہوئی ان کی۔ بائیڈن سے ملاقات ان کی ایک افطاری پہ، ایک ڈنر پہ ہوئی ہے، اور یہ ملاقاتیں امریکی حکومت کے لوگ اور امریکی حکومت کے اہلکار جو ہیں جب یہاں بھی آتے ہیں تو ایون ان کے وزیر بھی جب یہاں آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ملتے ہیں۔ کنٹینیوشن آف دی پولیٹیکل سسٹم، اس کے اوپر خبریں فائل ہو رہی ہیں، اور آپ کی پارٹی سے شہلا رضا صاحبہ نے کہا ہے کہ این آر او ڈیل کے تحت یہ بھی طے تھا دیکھیے یہ 3 الیکشن چلنے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے۔ شہلا رضا کی وضاحت اس نے خود کر دی ہے کہ میں نے وہ نہیں کہا، بلکہ میں نے ریفر کیا ہے کہ کسی اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے ویسٹ میں، اس کو انہوں نے ریفر کیا، وہ شہلا رضا کا نام لگ گیا کہ اس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ، کیا میاں نواز شریف یا کوئی اور کیا اس بات کے لیے اگریمنٹ کر رہے تھے کہ جی 3 دفعہ تو الیکشن مارشل آنے لگا اس کے بعد لگ جائے گا؟ نہیں، این آر او کو ڈسکس نہیں کرنا، صرف پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلٹی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں اگر فرض کریں پوسٹ 14 اگست کیا کرتا تھا، چھوڑ دیا این آر او 3 الیکشنوں کے بعد یہ تو نہیں ہے نا کہ اب اجازت آپ لگا لو، تو نہیں لگانا، تو ہو نہیں سکتا۔ سو پوسٹ 14 اگست کیا میں کہ اس وقت آصف زرداری صاحب جو پوزیشن امریکہ میں فرض کریں، امریکہ ہمیں کہے گا مثال کے طور پہ کہ جی آپ گورنمنٹ نہ دیں، سسٹم کنٹینیو کرائیں، یہی ہو سکتا ہے نا، وہ ہمیں سسٹم کرانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، اور اگر سسٹم چلانے کے لیے مثال کے طور پہ کہیں تو ہم تو آلریڈی سسٹم کے ساتھ ایک سیاسی رول ادا کرنے کے لیے اگر زرداری صاحب کو کہیں وہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، ہم تو آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آلریڈی پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آلریڈی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بات کو ایگری کر رہے ہیں، لیکن ہم گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی حالات کو ٹھنڈا کرو، آپ بند گلی میں داخل نہ ہو جاؤ، وہ رول تو ہم آلریڈی بند گلی کا خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل مجھے نظر آ رہا ہے۔ رانا مشہور صاحب سے پوچھ لوں، آپ سے اسد عمر صاحب اس کے بعد آؤں گا۔ رانا مشہور صاحب، اس وقت جدہ میں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں جاری ہیں، وہ پرائیویٹ وزٹ پہ ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ ہیں، لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ 10 دن پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، ایک طرف اتنی خطرناک صورتحال ہے، آپ انہیں کہتے ہیں 14 اگست کو مارچ نہ کرو، خود آپ 10 دن کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے۔ سابقہ ملاقات میں تو صرف میاں صاحب، دوسرے ان کے سمدھی تھے اور تیسرے ان کے بیٹے تھے، حسین نواز ان ملاقاتوں میں شامل تھے، 3 ہی تھے جی، چوتھا سرکاری ملازم بھی۔ حسین نواز صاحب along with his father meeting with Crown Prince of Saudi Arabia اور پرنس مکرن، یہ فرمائے گا کہ کیا معاملات ڈسکس ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق ہے، اور ان کا ایک خاص مطلب عقیدت ہے، اور وہ جب بھی عمرہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی مطلب یہ رمضان آتا ہے تو جس طرح ان کی عبادت، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح عبادت کرتے ہوں گے، تو یہ ان کا ایک ذاتی اور نجی لیول کا دورہ ہے جس کے اندر انہوں نے عبادت کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سعودی فیملی کے ساتھ، ان کے ایک ذاتی اور پرسنل تعلقات ہیں، اس کے اندر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے آج تک کہ سعودی عرب اور پاکستان کے، چاہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے اندر ہو، سعودی عرب کے پاکستان سے ہمیشہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں، اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو رانا مشہور سپورٹ صاحب، کیا ہے۔ لیکن جب آپ کے ہیڈ آف گورنمنٹس ملتے ہیں اور اسٹیٹ کے بڑے اہم سیکرٹ معاملات، اسٹریٹجک میٹرز، کیونکہ سعودی عربیہ سے ہمارے بڑے ڈیفنس اور اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، وہاں پر آپ کے برخوردار کا ہونا وہ کس حیثیت میں ضروری ہے؟ میں یہ سمجھ نہیں پایا، میرے لیے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حسین نواز کی وہاں موجودگی کوسچن مارک ہے۔ یہ وہ میٹنگ تھی پرنس مکرن سے یا کرون پرنس کے ساتھ جہاں پر کوئی بھی آؤٹ سائڈر الاؤڈ نہیں ہوتا، 1 on 1 ہوتی ہیں، وہاں فائنانس منسٹر تو ہو سکتے ہیں پاکستان کے موجود تھے، حسین نواز کس کیپیسٹی میں وہاں موجود تھے؟ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نجی دورہ ہے، سرکاری دورہ نہیں ہے۔ اگر سرکاری دورہ ہوتا اور اس میں سرکاری لوگ باہر ہوتے، ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، ایسی فارمل میٹنگ نہیں ہوتی۔ ملک صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے گا، سعودی فیملی کے ساتھ میاں صاحبان کے، ان کے پورے خاندان کے ذاتی مراسم ہیں، میں نے خود ان سعودی فیملی کے جذبات جو ہیں وہ میاں جو صاحب ہیں ان کی فیملی کے بارے میں سنے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسے خاندان، مطلب سعودی فیملی ہمارے متعلق اس طرح کے خیالات رکھتی ہے۔ یہ ایک ذاتی اور نجی دورہ ہے، اس کو خدارہ سیاست کا رنگ نہ دیں۔ آلریڈی جو سعودی رانا مشہور صاحب، آپ برا نہ منائیے گا، جنرل پرویز مشرف بھی یہی کہتے تھے کہ میرے جو سعودی کنگ ہیں ان سے ذاتی مراسم ہیں، اور جب ان کو کچھ مسائل پیش آ رہے تھے تو وہ سیدھا جدہ گئے تھے اور سعودی کنگ سے ملاقات کی، انہوں نے تصویریں چھپوائی تھی کہ میں یہ کنگ عبداللہ کے ساتھ میری فوٹو چھپ گئی ہے۔ اور جو ابھی بھی ہمارے آرمی چیف ہیں
وہ جا کے کنگ عبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا ہمیں کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. آپ ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں یا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے, اس کیپیسٹی میں آپ مل رہے ہیں. لیکن سعودی عربیہ کا پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم رول رہا, لیکن کچھ گورنمنٹوں کے ساتھ وہ بہت قریب رہے اور بہت انفلوئنشل رہے, اور زیادہ تر مارشل لاؤں کے ساتھ رہے, اور کچھ پولیٹیکل گورنمنٹوں کے ساتھ وہ بہت دور رہے. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ یو اے ای کے زیادہ قریب ہو گئے. وہ مطلب بہت ساری ریزن ہیں, پالیٹکس میں آپ آگے تھے نا, جی سی سی وہ بھی ایک تاریخ ہے ہماری. اسد عمر صاحب, اب یہ کہاں جا کے بات رکے گی جی؟ 14 اگست کو آپ آزادی مارچ کریں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں جس طریقے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, وہ آج ہم نے جی میں اسد عمر صاحب سے سنوں, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کوئک مارچ ہوگا. ویسے کوئک مارچ کی ٹرم معذرت کے ساتھ پرویز رشید صاحب کے ساتھ, کوئک مارچ پاکستان میں اس حوالے سے نشانی جانی جاتی ہے کہ اب تو کوئک مارچ ہی ہوگا, باقی مارچ ختم ہوگا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کیونکہ جس جماعت کی ساری سیاست ہی مارچ کرنے والوں کے ساتھ شروع ہوئی ہو, ان کے سائے کے طرح پروان چڑھی ہو, تو ظاہر ہے ان کے ذہن پہ ذرا زیادہ حاوی رہتا ہے. تو معاف کر دیا کریں, ایسی بات کو زیادہ سیریس ہوگا کیا 14 اگست کے بعد؟ لیکن میں صرف اس پہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ آپ آ جائیں گے, دھرنا دیں گے, کیا ہوگا؟ میں اس پہ آتا ہوں. صرف ایک چیز کا لاسٹ فیو منٹس, ہاں میں صرف ایک چیز کوئکلی کہہ دوں کہ ایک انہوں نے اور ہافولی پھینک دی ہے رانا صاحب نے اپنی نندی پور کے اس سے این ٹی ڈی سی کے ڈسپیچز نکال لیں گے. آپ نے تو اس پہ پٹیشن فائل کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا فالوور کون ہے. اچھا جی, ہوگا کیا 14 اگست کو ہونا کیا چاہیے؟ نندی پور کے چلنے کی رفتار ووٹ ڈالنے کی رفتار سے زیادہ یا کم ہے؟ آج مجھے زبیر عمر صاحب نے, اسد عمر صاحب کے بھائی, آج میرے ساتھ پروگرام میں تھے, ابھی سے چلا ہوگا پروگرام, انہوں نے پروگرام میں کہا, ہم نے کہا جی نندی پور بند ہو گیا, انہوں نے کہا اگلے مہینے چلے گا. مجھے نہیں پتا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہوتا ہے نا. اچھا جی, ہونا کیا چاہیے 14 اگست کو یا اس سے پہلے؟ 14 اگست یا اس سے پہلے حکومت کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جمہوریت کا خاکہ جو پاکستان کی عوام کے سامنے نظر آ رہا ہے, کہ یہ لولی لنگڑی جو الیکشن ہے, اس وے آؤٹ کیا ہے جی؟ وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ ہے 2013 کے یہ جو تمام جو آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ وہ جنہوں نے یہ کام کیے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا, ٹھیک ہے نا, ایکشن ان کے خلاف کیا لیا جائے گا, دوسرے آگے کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے گا. جب تک ان سوالات کے مثبت جوابات اور ایکشن اور اگر نہیں آتے دین واٹ؟ اور ہمارا تو بالکل کلیئر ہے, ہم عوامی طاقت ادھر لے کے آ گئے ہیں پاکستان, اور پاکستان کے عوام مانیں گے تحریک انصاف کی بات تو جب ہی آئیں گے. ہمارے پاس پھر آگے تو بیٹھ جائیں گے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کولیپس کریں گے نا. وہ اس کے بعد پھر انٹرمیڈیریز, چاہے قائرہ صاحب ہوں, چاہے ندیم ملک ہو, یا کوئی اور ہو, یا کوئی اور ہو, وہ کریں گے. لیکن کیا پاکستان کی اس سیاسی جماعت, آپ کی جماعت ایک بڑا کلیدی کردار میں آنے والی ہے, بائیڈن سے ملاقات یعنی نہیں ہے اس وقت؟ ہمارا ملک صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں کسی غیر ملکی کی آشیرواد یا کسی غیر ملکی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے, اس کی مشاورت. یہ بات زرداری صاحب اور ہماری جماعت اس سے پہلے ہی باوجود تمام ترتانوں کے ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ثالثی کا کردار آصف علی زرداری ادا کریں گے. اگر کرنا پڑے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میرے خیال ہے آج کے پروگرام کی ہیڈ لائن یہی ہے, آصف علی زرداری ثالثی کا کردار ادا کریں گے. رانا مشہود صاحب کیا آپ فرما دیجیے کلوزنگ ریمارکس, آپ کچھ کرنا چاہیں گے 14 اگست سے پہلے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں, سارٹ آؤٹ ہو جائیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اس ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں, اور اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اسپیکر صاحب نے کمیشن بنا دیا ہوا ہے, اس کے اندر یہ لوگ بھی جائیں اور امینڈمنٹس جو ہیں وہ لے کر آئیں. ریفارمز جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, مہذب معاشروں کے اندر جہاں پر کمی نظر آتی ہے اس کمی کو دور کیا جانا چاہیے, اور ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ اس کو دور کریں, لیکن خدارا قوم سے جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ کی بنیاد پر سیاست نہ کریں, کل یہی جھوٹ آپ کے گلے میں پڑے گا. کہنا ہے کہ آج تک مسلم لیگ کے رویوں میں اور ان کے لہجے میں فرق نہیں آیا, یہی رویہ ان کو خراب کر رہا ہے. اسی رویے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی بہتری کا رستہ نکلنا ہے, خرابی سے بچنا ہے, تو ڈائیلاگ ہوگا, مڈل وے نکلے گا. اور رانا صاحب میرے بھائی ہیں, مجھے بہت احترام ہے, ان کی لیڈرشپ ان کو لیٹ ڈاؤن کرے گی, اس لیے کہ پھر وہ باتیں ماننی پڑے گی جو آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے. رستے تبھی پیدا ہوتے ہیں. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ قادری صاحب سے بھی ملنے گئے تھے. اب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ آپ کو نواز شریف اور عمران خان سے بھی مذاکرات کی, پکڑ لیجیے, شیروانی نہیں سلوا لیجیے. اسد عمر صاحب, قمرزمان قائرہ صاحب اور رانا مشہود صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے, خدا حافظ.